الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. فقال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل إيمانا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کریم نے اپنے کلام میں ہدایت دی ہے کہ نیکیوں میں جلدی جلدی اہتمام کر لو اور اللہ کی بخشش کی طرف، جنت کی طرف تیزی کے ساتھ، سبقت کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. اللہ فضل فرما دیتا ہے، دل میں خیال آتا ہے نیکی کا، بہت ہو گیا، اب تو گھر کو لقمہ حرام سے پاک کر دینا چاہیے. اللہ کسی کی بات دل میں ڈال دیتا ہے، بہت ہو گئی غفلت کی زندگی، اب تو زندگی بدل لینی چاہیے. کسی کی بات دل پہ اپنا پیغام چھوڑ جاتی ہے، خیال آتا ہے بس کرو بے حیائی اور فحاشی کی زندگی، اب جو حیا کی زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنانا ہے. کسی کی بات کسی مجلس میں بیٹھے دل میں خیال آ جاتا ہے، اب تو اللہ کا بن کے زندگی گزارنا ہے. تو پھر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا خیال اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کر لو. زندگی بدلنے کا خیال آیا، سچی توبہ کا خیال آیا، نیک بننے کا خیال آیا، اس خیال کی قدر کر لو. ہو سکتا ہے اگر آپ نے آنے والے مہمان کی قدر نہ کی تو وہ آنا ہی چھوڑ دے گا. تو خیال جب آتا ہے تو شیطان وار کرتا ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، پھر کر لیں گے، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، پھر زندگی بدل لیں گے، ابھی بہت ہے زندگی، پھر کسی وقت توبہ کر لیں گے. تو اللہ اس انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ اور ہمدرد اور مہربان ذات ہے. وہ کہہ رہا ہے جلدی کر لو. فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. تمہاری زندگیوں میں سبقت اور مقابلے تو چل رہے ہیں، لیکن لاکھ کو کروڑ بنانے میں، کروڑ کو ارب بنانے میں، ایک دکان سے 2 دکان بنانے میں، ایک گاڑی سے 2 گاڑیاں کرنے میں، چھوٹے گھر سے بڑے گھر بنانے میں، یہ مقابلے تو چل رہے ہیں. یہ سبقت کی تو ایک ریس لگی ہے جس میں حلال حرام کی تمیز مٹ چکی ہے، جس میں جائز ناجائز کی تمیز مٹ چکی ہے. جب یہ اندر حرص پیدا ہو جائے کہ میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے، جب آدمی اس ریس میں شامل ہو جائے
کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، پھر وہاں حلال حرام کی تمیز مٹ جایا کرتی ہے، جائز ناجائز کی فکر ختم ہو جایا کرتی ہے، پیسہ آنا چاہیے، گھر بڑا ہونا چاہیے، اسٹیٹس بڑا بنانا ہے، گاڑی بڑی بڑھیا ہونی چاہیے۔ جب اس ریس میں آدمی پڑ جاتا ہے، پھر جائز ناجائز حلال حرام جب اس سوری تمیز مٹ جایا کرتی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ اس میدان کے اپنے لیے مقابلے کے لیے انتخاب کرے، اس کے مقابلے کا میدان اور ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کسی کو نیکی میں آگے بڑھتا دیکھ رہا ہے، کسی کو تقوی میں آگے بڑھتا دیکھ رہا ہے، کسی کو اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا دیکھ رہا ہے، کسی کی زندگی کو پاکی اور پارسائی کے اندر بڑھتا دیکھ رہا ہے، یہ اس کے پیچھے چل پڑے، میں نے اس سے بھی آگے نکل کر۔ یہ مسلمان کے مقابلے کا میدان ہے کہ اس میدان کے اندر وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اس میں آگے بڑھے، یہ اس کا میدان ہے مقابلے کا، اور جلدی کر لے، جلدی کر لے، شاید کل پھر ایسا موقع نہ آئے، پھر شاید کل ایسی سہولت نہ ملے، شاید کل عافیت کا ایسا وقت نہ ملے، شاید کل یہ خیال بھی نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نیکی میں جلدی کر لو، ورنہ ایسے فتنے آ جائیں گے اندھیری رات کی طرح۔ مغرب ہوئی، اندھیرا چھا گیا، کوئی نادان کہے تھوڑا ٹھہر کر پھر کام کروں گا، تو پھر تو اندھیرا اور بڑھ جائے گا اور اگلا حصہ اور اندھیرے والا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیکی کی زندگی جلد اختیار کر لو، فتنے امڑ آئیں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور ایسے خوفناک فتنے ہوں گے، یصبح الرجل ایمانا ویمسی کافرا، صبح ایمان والا، شام کفر کی زندگی، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام ایمان کی حالت میں، صبح کفر کی حالت۔ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، صبح ایمان کی حالت میں بازار گیا، مارکیٹ گیا، اب ایک طرف مال ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف مال ہے، ایک طرف دین ہے۔ یہ کہتا ہے دین کا کس نے پوچھنا ہے، اس کا سوال کس نے کرنا ہے، کب مریں گے، کب قبر میں جائیں گے، کب حشر میں جائیں گے، کب دین کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ مال تو ابھی مل رہا ہے نا، عہدہ تو اب مل رہا ہے، سود تو اب مل رہا ہے، منصب تو آج مل رہا ہے، ترقی تو آج ہو رہی ہے نا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیتا ہے، یہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ فرمایا ایسے فتنے آنے والے ہیں، صبح ایمان ہے، شام کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے۔ باپ کا کلیجہ بیٹی کی زبان چھننی کرے گی، باپ کا کلیجہ باپ بیٹی کی زبان چھننی کرے گی، ماں کا کلیجہ بیٹی کی بے ادبی اور بیٹی کا چلانا چیخنا ماں کے کلیجے کو چھننی کرے گی۔ کیف بکم اذا فسق فتیانکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے، وطغى نساؤکم، اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ وطغى نساؤکم، اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ کھڑی سڑکوں کے اندر بے حیائی کا تماشا بنی ہوں گی، کھڑے بازاروں کے اندر بے حیائی اور عریانی کا تماشا بنی ہوں گی۔ اس کا ابا بھی زندہ ہوگا، اس کا جوان بیٹا بھی زندہ ہوگا، اس کا جوان بھائی بھی زندہ ہوگا، لیکن وہ ساری شرم و حیا کی ساری حدوں کو پھلانگ چکی ہے۔ طغى نساؤکم کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، تو سننے والے کہنے لگے ان ذلک لکان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا حالت مسلمانوں پر بھی آئے گی۔ ان ذلک لکان یا رسول اللہ، مسلمان ایسی سطح تک بھی پہنچ جائے گا، اتنا گر جائے گا،
اتنا گر جائے گا کہ جوان بیٹا باپ کے سامنے زبان سے چلائے گا، اور جوان بیٹی ماں کی نافرمانی کرے گی، اور عورت کے اندر مرد سے زیادہ اللہ نے حیا رکھی ہے، عورت کے اندر مرد سے زیادہ اللہ نے شرم و حیا کی جوہر رکھا ہے، یہ بھی بے حیا ہو جائے گی مسلمان سوسائٹی میں۔ فرمایا ہاں نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا، نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ اللہ کا نبی فرمائے لگے کیف بکم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، اس وقت کیا حال ہوگا جب تم برائی سے نہیں روکو گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں لاؤ گے۔ کہنے لگے یار ان ذالک لکان یا رسول اللہ، مسلمان معاشرے میں ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا۔ فرمایا ہاں نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ پھر اللہ کا نبی فرمان لگے کیف بکم اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم نیکی سے روکو گے برائی کی دعوت دو گے، نیکی سے روکو گے برائی کی دعوت دو گے، خیر کے لیے رکاوٹ بنو گے، شر کے لیے چوپٹ دروازے کھول کر سہارا دو گے، ہمت بڑھاؤ گے برائی کے لیے، حوصلہ بڑھاؤ گے، برائی کرنے والوں کو تم ایوارڈ دو گے، انعام دو گے، وہ قوم کے سرمایہ بن جائیں گے، انہیں قوم کے سامنے عزت دی جائے گی۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب تم نیکی کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرو گے اور برائی کی طرف تم لوگوں کی طرف دعوت دو گے۔ فرمایا ان ذالک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی آیا۔ فرمایا ہاں نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے، یہ پہلے سے زیادہ سنگین معاملہ ہے کہ جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی، اب جو تمہیں روکے گا تم اسے کم عقل کہو گے، اب جو تمہیں روکے گا تم اسے بیوقوف کہو گے، اب جو تمہیں روکے گا تم اسے دقیانوس کہو گے، اب جو تمہیں روکے گا تم اسے انتہا پسند کہو گے، اب تمہیں روکے گا تم اسے جذباتی کہو گے، اب جو تمہیں روکے گا تم اسے کہو گے مسجد کا ملا ہے، جذباتی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دنیا کے حالات سے واقف نہیں، دنیا کے تقاضے نہیں جانتا۔ جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی، برائی اچھائی بن جائے گی، پھر روکنے والا بھی کم عقل کہلائے گا، تاریخ خیال کہلائے گا، اور یہ وہ سطح ہے جہاں سے پھر ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، یہ وہ سطح ہے جہاں سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جلدی جلدی نیکی کی زندگی اختیار کر لو، ورنہ صبح ایمان شام ایمان کوئی نہیں ہوگا، شام ایمان صبح ایمان کوئی نہیں ہوگا۔ زبان کے بول ایسے نکالو گے، زندگی کے فیصلے ایسے کرو گے، گناہوں میں ایسے پڑو گے کہ وہی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، وہی تمہارے لیے نیکی بن جائے گی، ایسی تمہاری زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے نیکی پہلے کرو، اور یہ نیکی کا میدان ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور اس امت کے سب سے بڑی عقل مند دانش مند لوگ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، پوری زندگی میں کہیں بھی اگر انہوں نے میدان میں اترے، کہیں بھی میدان میں اترے مقابلے کے لیے، تو وہ میدان نیکی کا تھا، وہ میدان نیکی کا تھا، وہ میدان خیر کا تھا، وہ اسی میدان میں ہمیشہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق سے فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صدیق میری زندگی بھر کی نیکیاں آپ لے لیں، ایک رات کی نیکیاں جو آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ غار ثور میں ہجرت کی رات گزاری ہے، اس ایک رات کی نیکیاں لے لیں۔ سبحان اللہ،
یہی عمر ہے، اس کے سامنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت بھی ہے، اور یہی عمر ہے، اس کے سامنے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت بھی ہے، یہی عمر ہے، اس کے سامنے سبحان اللہ حضرت صدیق کی نیکی بھی ہے۔ تو عمر کے دل کے اندر یہ کبھی نہیں آیا کہ میں بھی عثمان جیسا مالدار بن جاؤں، یہ بھی کبھی نہیں آیا میں بھی عبد الرحمن بن عوف جیسا بڑا تاجر بن جاؤں۔ ہاں یہ خیال ضرور آیا کہ کبھی تو زندگی میں ایسا موقع ملے کہ میں صدیق سے بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، یہ خیال ضرور آیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور بڑی مشکل گھڑی ہے، ادھر سے کھجوریں پکی ہوئی ہیں جو ساری سال کی معاشی زندگی کی بنیاد تھی، ساری معاشی زندگی اسی پہ چلا کرتی تھی، اور زمین بھی گرم سے گرمی کی شدت تھی، صحرا کا ایک طویل سفر تھا اور آسمان بھی گرمی پھینک رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نے نکلنا ہے، سواریاں بھی کوئی نہیں تھی، ساز و سامان بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں منبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کون کون چندہ دے گا اور کون کون اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے گا، اور جو یہ کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسے موقع پہ کون صحابی پیچھے رہ سکتا ہے؟ ہر ایک اپنی حیثیت سے بڑھ کر آگے نکلنے لگا، لیکن عمر نے فرمایا آج میرے ہاں خوشحالی صدیق سے زیادہ ہے، آج اللہ کرے نیکیوں کے اس میدان میں میں سبقت کر جاؤں، اپنا سارا گھر کا سامان سمیٹا، آدھا حضور کی خدمت میں لے کے آ گئے۔ دوسرے صدیق ہیں وہ سارا گھر کا سامان سمیٹنے لگے، اکٹھا کرنے لگے، حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا عمر کیا لے کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ صدیق سے پوچھا تم کیا لے کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو سارا ہی سمیٹ کے لے کے آیا ہوں۔ عمر فرمانے لگے آج میرے دل نے گواہی دی اس شخص سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تو میرے عزیزو نیکیوں میں آگے بڑھو، جلدی کرو۔ کب توبہ کریں گے؟ کب اپنے اللہ کو منائیں گے؟ کب اپنے گھروں کا ماحول بنائیں گے؟ کب غمی شادیوں میں اپنے نبی کا دین زندہ؟ کون سا وقت آئے گا؟ کون سا وقت آئے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ایسا نہیں کہ وہ وقت آ جائے پھر مہلت نہ ملے اور وہاں آواز آئے زندگی نہیں دی تھی، وقت نہیں دیا تھا، فرصت نہیں ملی تھی، لیکن تم ہو غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار، ابھی انتظار میں، کچھ عرصے بعد زندگی بدلے گی، کچھ عرصے کے بعد توبہ کرنے کی۔ تو میرے عزیزو ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، وقت دیا ہے، اللہ کے سامنے رجوع ہو اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ غلط میدان ہم نے انتخاب کیا ہے مقابلے کا، غلط انتخاب کیا ہے میدان مقابلے کا۔ دنیا کے اس ریس کے اندر کوئی کسی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ اس سے آگے ایک اور نظر آئے گا، اس سے آگے ایک اور نظر آئے گا، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کہیں مطمئن نہیں ہو سکتا، کہیں اسے اطمینان نہیں ہو سکتا۔ ایک زندگی کا اسٹیٹس کے پیچھے دوڑتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، ایک نیا زندگی کا اسٹیٹس سامنے کھڑا ہے، اتنی مشکل سے گھر بناتا ہے، اس سے بڑھیا گھر اس کے سامنے نظر آتا، پھر دوڑ لگتی ہے، پھر دوڑ لگتی ہے، اس کی زندگی کا سکون ہی ختم ہو چکا ہے۔ جس میدان کا اس نے انتخاب کیا ہے اس میدان میں آ کر تو زندگی کا سکون ہی غارت ہو چکا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دنیا میں اپنے سے نیچوں کے ساتھ رہو، ان کو دیکھو تاکہ جو اللہ نے دے رکھا ہے اس پہ دل پہ اللہ کا شکر ہو، قناعت ہو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اپنے سے بڑے دینداروں کی زندگی دیکھو تاکہ فکر ہو اور آگے بڑھنے کی جستجو پیدا ہو، آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ لیکن میرے عزیزو میرے معاشرے کی کہانی الٹی ہو چکی ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر اسٹیٹس کو دیکھ رہے، دوڑ لگی ہے،
اور دین کے معاملے میں کوئی 4 پڑھ رہا ہے تو اسے ان لوگوں کی صحبت ملی ہے جو 4 بھی نہیں پڑھتے، اپنی دینداری پر مطمئن ہے، اور کوئی جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی مطمئن ہے، وہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہے جنہیں جمعہ بھی اہتمام سے نہیں ملا کرتا، اور جو مسجد کا دین رکھتا ہے وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہے جن کے معاملات معاشرت میں دین نام کی چیز اور عبادت نام کی چیز کوئی نہیں، وہ بھی اپنی دینداری پر مطمئن ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عجیب طرز تھا، کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ایک صحابی کا ایمان دنیا بھر کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں اور دنیا بھر کے محدث اور فقہاء اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کیا کرے؟ یہ صحابی اس بڑی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس بڑی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہاں جا کر باہر نکلتا ہے، فرق محسوس کرتا ہے، کہتا ہے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ہاں تو میرے عزیزو، جب صحابہ کی زندگی پڑھی جائے اور نیک لوگوں کی زندگی کی صحبت اختیار کی جائے اپنے سے بڑے دینداروں میں، تو آدمی اپنی دینداری پر مطمئن نہیں ہوگا، ہمیشہ فکر ہوگی آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنی کم حیثیت کے پاس بیٹھے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ نے ہزاروں سے بہتر بنا رکھا ہے، وہاں قناعت ملے گی اور یہاں سبقت اور آگے بڑھنے کا جذبہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔